وہ نبی آخر الزمان سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر آپ کی نبوت کا سب سے بڑا معجزہ بن کر دنیا میں اللہ نے اسے بھیج دیا۔ اب اللہ کے پیغمبر اللہ کی مرضی اور علم کے مطابق انسانی زندگی کے یہ مرحلے یہ انسانوں کو طے کروائیں گے، انسانی زندگی کے تقاضوں کی تکمیل کریں گے۔ اس لیے قرآن حکیم ہمیں نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ان سارے اعمال، محرکات اور آپ کے اقدامات ان کو اسی شکل میں پیش کرتا ہے کہ وہ دنیا میں انسانوں کو کیسے آگے بڑھائیں گے۔ قرآن حکیم اسی لیے تو اپنے پیغمبر کو اللہ جل شانہ کلام مجید میں خطاب کر کے اس کی طرف رہنمائی دیتے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے میرے پیغمبر، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، احوال بتانے والا بنا کر، خبر دینے والا بنا کر، وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور آپ کو ہم نے بھیجا ہے مبشر بنا کر، خوشخبریاں سنانے والا، وَنَذِيرًا، اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر ایک ہی وقت میں مبشر بھی بن کر آئے اور نذیر بھی بن کر آئے۔ اب بشارت کس چیز کی ہے کہ جن لوگوں نے یہ بشارت عظمیٰ خود نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، یہ بھی ایک امت کے لیے خوشخبری تھی کہ دور جہالت ختم ہوگا، دور زوال ختم ہوگا اور دور شرک ختم ہوگا۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ فرماتے ہیں میری نبوت کا ایک مشن اور مقصد یہ بھی ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں اپنے بعد ایک نبی کی بشارت دینے کے لیے آیا، خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں کہ بین الاقوامی نبی ساری دنیا کی قوموں کو گمراہیوں سے نکال کر، غلطیوں سے نکال کر، خرابیوں سے نکال کر، تعلیم و تربیت دے کر، نور ایمان پیدا کر کے، شعور پیدا کر کے، حکمت اور دانائی پیدا کر کے ان کو ایک مقام پہ لا کے کھڑا کرے گا۔ تو اب اللہ کے پیغمبر بشارت دینے کے لیے آئے، خوشخبری سنانے کے لیے آئے۔ قومیں تڑپ رہی تھی جنگوں میں، مصیبتوں میں، ہر قبیلے میں جنگیں ہیں، قتل و غارت گری ہے، ہر خاندان میں جنگ ہے، لڑائی ہے، قتل و غارت گری ہے، قوموں کے اندر، علاقوں کے اندر، ملکوں کے اندر لڑائیاں ہیں۔ اب ان لڑائیوں سے نکالنے کے لیے، دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے، انسانوں کو محبت و آمیزش سے آراستہ کرنے کے لیے میں اس پیغمبر کی بشارت دے رہا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ،
میں اس پیغمبر کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام نامی، اسم گرامی احمد ہوگا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض منصبی کے اعتبار سے آپ کے اوصاف و کمالات وہ جو دنیا میں ظاہر ہوں گے وہ کون سے ہوں گے؟ فرمایا پہلی چیز تو نبی بن کر آئے، دنیا کے حقائق، واقعات اور احوال ان کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، ان سے باخبر کرنے کے لیے آئے ہیں کہ انسانی زندگی کے مرحلے کون سے ہیں، انسان زندگی کے ان مراحل میں کیسے قدم رکھے گا۔ ہر مرحلے پر قوم نے قدم رکھنا ہے، ہر قوم اپنی زندگی کے یہ مراحل گزار کر اگلے مرحلے میں کیسے قدم رکھے گا، کن صلاحیتوں کے ساتھ، کس استعداد کے ساتھ وہ اگلے مرحلے میں داخل ہوگا۔ تو گویا اللہ کے پیغمبر انسانوں میں چھپی ہوئی صلاحیت اور استعداد کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، اس کو پالش کرنے کے لیے، اس کو کندن بنانے کے لیے، ان صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے وہ سارے اقدامات کریں گے۔ اس لیے نبی کو ہر دور کے احوال سے، زندگی کے سارے مراحل اور تقاضوں سے آگاہ ہونا ضروری ہے، باخبر ہونا ضروری ہے۔ اس کو زندگی کے تمام احوال کی خبر ہو، زندگی کے سارے مراحل سے وہ آشنا ہو، یہ ایک ضروری چیز ہے۔ قرآن حکیم اس کی طرف توجہ دلاتا ہے، اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ باہر سے پانی بچھائیں۔ اس لیے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، دنیا کے احوال سے، آخرت کے احوال سے، قوموں کی اخبار اور ان کی تاریخ سے، قوموں کے احوال سے باخبر رہنے والے، عقل و شعور کے کمال درجے پر فائز رہنے والے، جو عقل مند ہوگا، عالم ہوگا، عارف ہوگا، باخبر ہوگا، شعور اور عقل کے انتہاؤں پر ہوگا، وہی تو یہ کردار ادا کرے گا۔ تو اللہ جل شانہ نے نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس موڑ پر بھیجا جب قومیں جہالت میں، غریبی میں، تباہیوں میں، بربادیوں میں مبتلا تھی۔ رزق حرام کمانے کے ذرائع تو کھلے ہوئے تھے، رزق حلال کمانے اور اس کو خرچ کرنے کا ماحول وہ انسانوں سے دور تھا۔ اب انسان زندگی کے کن مراحل میں داخل ہوگا اور کیسے داخل ہوگا؟ اب اللہ کے پیغمبر یہی تو تربیت دینے کے لیے آئے کہ ان پست قوموں کو بلندی کی طرف کیسے لے کر جانا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا کہ آپ ان کے حالات سے بھی آگاہ ہوں۔ ہر آدمی کے احوال، ہر قوم کے احوال، ہر ملک اور قبیلے کے احوال وہ آپ کے علم میں ہو، پھر آپ ان کے بارے میں منصوبہ بندی کریں گے، اس کے بارے میں کوئی اقدام طے کریں گے کہ ان کو ہم کیسے ان مسائل سے نکالیں، دور کے مسائل کا تعین کریں گے، قوموں کا تعین کریں گے، وسائل کا تعین کریں گے، ہر چیز کا تعین کر کے، دیکھ بھال کر کے، پورے ارادے اور پورے علم اور شعور کے ساتھ آپ دنیا میں اپنی زندگی کا ہر دن خیر و خوبی کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ یہ نہیں کہ جب گئے تو چلے گئے،
جب لیٹے تو لیٹ گئے، جب کسی اور کام میں لگے تو باقی سارے کام نظر انداز ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر ایسی زندگی تو نہیں بسر کریں گے، وہ تو ایک خوبی والی زندگی، کمال والی زندگی، ترقی والی زندگی، احساس والی زندگی، انسانوں کی، اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی والی زندگی، علم اور شعور اور حکمت والی زندگی، اس کو لے کر آئیں گے۔ لہٰذا آپ کی بڑی ڈیوٹیاں قرآن حکیم ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر انسانی زندگی کے ان مراحل سے خود بھی گزر رہے ہیں، دوسروں کو بھی گزار رہے ہیں۔ اب ایک مرحلہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کا ہے، دوسرا مرحلہ اللہ کے پیغمبر کا دنیا میں پیدا ہونے کا ہے، تیسرا مرحلہ اللہ کے پیغمبر کی زندگی کا بچپن کا مرحلہ ہے کہ آپ کا بچپن کیسا گزر رہا ہے، آپ کی بچپن کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، چوتھا مرحلہ آپ کی نوجوانی کا مرحلہ ہے کہ جب آپ سن شعور میں پہنچ گئے، آپ نوجوانی کی عمر میں پہنچ گئے، طاقتیں اور قوتیں ابھر رہی ہیں، آپ کی زندگی کا ایک مرحلہ یہ ہے۔ پھر اگلا مرحلہ آپ کی زندگی کا آیا جب آپ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، 14-15 سال سے لے کر 25 سال تک کا دور، 25 سال میں آپ کی شادی ہوتی ہے، گھر کی زندگی بساتے ہیں، خاندان بناتے ہیں، 25 سال سے لے کر 35 سال کی زندگی تک کا یہ اگلے 10 سال کا مرحلہ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مبارک یہ 10 سال، جس نے خاندانوں کو اور اپنے قبیلوں کو، اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ہاتھوں میں اٹھا کر، گود میں کھلا کر، اور زندگی کے ان سارے مشکلات اور مظاہر سے وہ گزر رہے ہیں۔ قریش کا پورا قبیلہ، عرب میں آنے والے لوگ، مکہ کی مہمانی اور میزبانی، بیت اللہ کے حقوق و فرائض، اور یہاں پچھلی اس کی پوری تاریخ کا مطالعہ کر کے آج قریش اور عرب اور مکہ کے رہنے والے، شہری زندگی والے، دیہاتی زندگی والے، قبیلوں کی زندگی والے، جنگلوں میں رہنے والے اور تجارت میں مصروف لوگ، یہ کن مراحل سے گزر رہے ہیں؟ یہ 10 سال کا، 35 سال کی عمر تک کا یہ مرحلہ، جس میں اپنی قومی، ملکی اور اجتماعی معاملات کو اللہ کے پیغمبر دیکھ رہے ہیں کہ میں ان قوموں کو کیسے یہاں سے لے کر آگے بڑھوں گا، ان کو کیسے طے کرواؤں گا۔ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک باپ سوچتا ہے، ایک ماں اس کی زندگی کے بارے میں سوچتی ہے، اس کا چچا اور ماموں اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کے بھائی بند اور رشتہ دار اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس بچے کو ہم نے کن کن مراحل سے گزارنا ہے، کہاں کہاں سے لے کر جانا ہے۔ اللہ کے پیغمبر 35 سال کے اس مرحلے تک جب پہنچے تو قومی زندگی کا، بڑے بڑے معاملات کا، چھوٹے سے لے کر بڑے بڑے معاملات کا وہ مسئلہ طے کر رہے ہیں، حل کر رہے ہیں۔ یہی تو بشارت ہے کہ ہم آپ کو اگلے مرحلے میں داخل کرنے والے۔ وَمُبَشِّرًا، اے نبی آپ دنیا میں قدم قدم پر قوموں کے لیے خوشخبری بن کے آ رہے ہیں، بشارت بن کر آ رہے ہیں، خوشی بن کر آ رہے ہیں۔ اور خوشی کس چیز کی ہوتی ہے؟ نعمت کے ملنے کی، مرحلے طے کرنے کی۔ ایک بچہ ایک مرحلہ طے کرتا ہے، میٹرک کی سند لیتا ہے، اس کو خوشی ہے، اس کے ماں باپ کو خوشی ہے۔ پھر اگلا مرحلہ طے کرتا ہے، اگلی ڈگری لیتا ہے، پھر اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے، پھر اس کو بشارت ملتی ہے، ڈگری آتی ہے۔ ایک بچہ قرآن پاک شروع کرتا ہے،
ایک شروع کرنے کی خوشی ہے، پھر شروع کر کے ایک بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، یہ اس کی خوشی کا، اس کی تکمیل کا ایک مرحلہ ہے۔ وہ اپنی زندگی کے مرحلے مکمل کرتا ہے، وہ بھی خوش ہے، اس کے ماں باپ بھی خوش ہیں کہ ہمارے بچے نے زندگی کا ایک مرحلہ مکمل کر لیا، علم اور شعور کا ایک مرحلہ مکمل کر لیا، ایک درجے تک زندگی کے پہنچ گیا۔ اب زندگی اس کی کمانڈ میں ہے، اب اس کو اپنی زندگی کے مراحل کا پتہ چل گیا۔ اب پھر جو بچہ آگے بڑھتا ہے اس کی زندگی کے مراحل میں بہت سارے لوگ شامل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پہلے تو پیدائش میں ماں باپ تھے، خاندان اور عزیز و اقارب تھے، آگے بڑھتا گیا، اب قبیلے والے بھی ہیں، اب درسگاہ والے بھی ہیں، مدرسے اور مسجد والے بھی ہیں، اب یونیورسٹی اور جامعہ والے بھی ہیں، اب اس کے ساتھ حکومتی عہدیدار بھی شامل ہو گئے۔ اب اس کی زندگی کے مراحل میں، خوشیوں میں، اللہ کے پیغمبر اپنی قوم کے اندر یہ ان صلاحیتوں کے ساتھ، اللہ کی دی ہوئی رحمت، حکمت اور بشارتوں کے ساتھ جو قدم بڑھا رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں میرے نبی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، آپ نے اپنی قوم میں پچھلے درجے کے سارے مرحلے طے کر لیے، طے کروا دیے، آپ نے ان کا جائزہ بھی لے لیا، ان کے مرحلوں کا تعین بھی کر لیا، ان کی ضرورتوں کا تعین بھی کر لیا، ان کی مشکلات اور مسائل کا تعین بھی کر لیا، ان میں موجود کام کے لوگوں کا تعین بھی کر لیا، ان کے وسائل کا تعین بھی آپ نے کر لیا۔ انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، آپ نے زندگی کے ان سارے مراحل کا تعین کر لیا۔ اب یہ تعین کرتے کرتے یہاں پہنچے، 35 سال کی عمر میں جب پہنچے، یہاں سے زندگی کا نیا دور شروع ہوا اللہ کے پیغمبر کا۔ اب حق کی طرف توجہ، کمال کی طرف توجہ، سارے اعمال کو اگلے دور کی طرف دیکھ رہے ہیں، اب ان کو سم اپ کرنا ہے، زندگی کا جتنا حاصل ہے اب اس کو اگلے مرحلے کے لیے تیار کرنا ہے، پھر اس کو جوڑنا ہے۔ پیغمبر کون ہے؟ معمار بن کر آئے، معلم بن کر آئے، مربی بن کر آئے، قائد بن کر آئے۔ اب وہ قائد کیا کرے گا؟ اب بکھرے ہوئے گلدستوں کو وہ ترتیب دے گا، اب بکھرے ہوئے منتشر قوتوں کو ان کی جگہ کا تعین کروائے گا، ان کے مقام کا تعین کروائے گا، ان کی حیثیت کا تعین کروائے گا۔ لہذا اب اور بڑے علم کی ضرورت ہے، اور بڑے شعور کی ضرورت ہے، اور بڑی حکمت کی ضرورت ہے، اور بڑی قوتوں کو ساتھ شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں بہت سارے لوگ شامل ہوتے چلے گئے، اب سارے شامل ہونے والوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ قومی مرحلہ بھی آ گیا، قومی مسئلہ بھی آ گیا کہ پوری قوم ایک نقطے پر جمع ہو گئی کہ بیت اللہ تعمیر کرنا ہے۔ قوموں کے مرحلے آتے ہیں کہ جس میں انہیں اپنے مقاصد کا تعین کرنا پڑتا ہے، اپنے اعمال اور اپنی محنت اور زندگی کی جد و جہد کو ایک نقطے پر لا کے کھڑا کرنا ہوتا ہے۔ اب ہماری جد و جہد، ہمارا مقصد کیسے پورا ہوگا؟ ہم اس کو کیسے لے کر آگے بڑھیں گے؟ اب قوم، قریش، عرب، وہ سارے اس مرحلے پر پہنچ گئے کہ اب ہماری قومی زندگی، ہماری دینی زندگی، ہماری تجارتی زندگی، ہماری زندگی کے مقاصد وہ بیت اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے۔ اب انہیں اس کا ادراک، اس کا احساس، لیکن اس زندگی کو آگے کیسے بڑھائیں گے؟ وہ اہلیت نہیں ہے کسی کے اندر۔ اب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، پیسے بھی لگا رہے ہیں، جان بھی لگا رہے ہیں، مال بھی لگا رہے ہیں، وقت بھی لگا رہے ہیں، لیکن ایک مرحلے پر آ کر سارے آپس میں لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حجر اسود
بیت اللہ کی تعمیر میں حجر اسود نصب کرنا ہے، پہلے جان لگا رہے ہیں بیت اللہ تعمیر ہو جائے، مال لگا رہے ہیں بیت اللہ تعمیر ہو جائے، وقت لگا رہے ہیں بیت اللہ تعمیر ہو جائے۔ تعمیر کے مرحلے میں پہنچتے ساتھ جب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا، فوراً تلواریں لے کر لڑنے کے لیے آ گئے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہر ایک قبیلہ کہتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، یہ عزت والا کام ہماری حیثیت ہے۔ ہر ایک اپنی حیثیت منوانا چاہتا ہے کہ میں اپنی حیثیت میں یہ کام کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں اپنی حیثیت رکھتا ہوں، میرا ایک شخصیت اور تعارف کا مرتبہ ہے، میں یہ کام کروں گا۔ اب سارے اپنی شخصیتیں لے کر، اپنا تعارف لے کر، اپنی حیثیت لے کر، اپنی طاقت لے کر، قبیلے کے افراد اور وسائل اسلحہ لے کر میدان میں آ گئے۔ چند بڑے لوگوں نے کہا حرم اسلحہ چلانا چاہتے ہو، حرم میں جنگ پیدا کرنا چاہتے ہو، کہاں کھڑے ہو؟ قوموں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ کوئی سمجھانے والا آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے، تنبیہ ہو جاتی ہے۔ فوراً شرم آ گئی سب کو۔ جنگ کریں گے حرم میں، لڑائی کریں گے حرم میں، قتل کریں گے حرم میں، یہ جو ہم نے اپنا مسئلہ حل کرنے کا طریقہ سوچا یہ غلط ہے، کوئی اور طریقہ سوچو جس سے ہمارا مسئلہ حل ہو، کوئی اور اقدام کرو جس سے یہ مسئلہ حل ہو۔ ہم تو یہاں کے ترجمان تھے، لڑائی کیوں آ گئی، اسلحہ کیوں آ گیا، قتل و غارت گری یہاں کیوں آ گئی، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ آج پاکستانی بھی کوئی سوچتے ہیں، 75 سال گزر گئے، امت کو بھی سوچنا پڑے گا کہ امت کے اندر یہ لڑائی جھگڑے، یہ قتل و غارت گری، یہ بھوک اور افلاس یہ کیوں آ گیا، کون اسے کنٹرول کرے گا۔ سب نے کہا اگلے دن صبح حرم کعبہ میں آؤ، جو سب سے پہلے یہاں موجود ہو اس کو اپنا ثالث مان لو، اپنا فیصل مان لو، اپنا حاکم مان لو، اپنا جج اور منصف مان لو۔ اب اگلے دن صبح جو آئے لوگ، جو ٹائم طے تھا اس پر آئیں گے، جو سب سے پہلے ہوگا وہی ہمارا جج اور منصف ہوگا۔ اب اگلے دن جو آئے تو دیکھا کہ نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے 35 سال گزار کر اس مرحلے پر پہنچے، یہاں اپنی قوم کو لے کر کعبۃ اللہ کی زندگی کا سارا پس منظر اور مستقبل لے کر یہاں کھڑے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، اس کا حق بھی جانتے ہیں، اس کی تاریخ بھی جانتے ہیں، اس کے بانی اور معمار کو بھی جانتے ہیں، اس کے مستقبل کے حوالے سے ارادے، خیال اور جذبات بھی رکھتے ہیں۔ لہذا سب نے کہا جا صادق الامین، یہ تو صادق اور امین آ گئے، اب ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ ان کا مسئلہ تو حل ہو گیا 75 سال سے پاکستانی قوم کا، اور آج امت مسلمہ کا کوئی مسئلہ نہیں حل ہو رہا۔ وہ نبی تو آ گئے، پھر آج ہمارے مسئلے کیوں ہیں؟ وہ نبی آئے، ان کے آنے سے مکہ والوں کا، عرب والوں کا، قریش کا مسئلہ حل ہو گیا، ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا، پہلے ہی مسئلہ حل کر دکھایا ان کا۔ اب تو نبوت کا اعلان بھی ہو گیا، نبوت کا پورا دور قرآن بھی آ گیا، شریعت بھی آ گئی، علم حدیث بھی آ گیا، تاریخ اسلام کی 15 صدیاں بھی گزر گئیں۔ آج امت اس بے قائد گلے کی طرح کیوں کھڑی ہے؟ آج دنیا دوسروں اور غیروں کی طرف کیوں دیکھتی ہے امت مسلمہ؟ آج 12 ربیع الاول پر ہم سارے کام کرتے ہیں، لیکن اپنی زندگی گزارنے کے لیے آج باطل اور جھوٹ کی طرف دیکھتے ہیں۔ آج یہود اور نصارہ اور دنیا کے قاتلوں اور ڈاکوؤں کی طرف دیکھتے ہیں، زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے دنیا کو تباہ کرنے والوں کے سامنے بھیک پھیلاتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ آج دنیا میں 55 اسلامی ملک نام اللہ کا لے کر، نام نبی محمد الرسول اللہ کا لے کر، آپ کی ولادت کی خوشیاں منا کر، آپ کے قرآن کا ایمان کا دعویٰ لے کر، زندگی کے مسائل کے حل کے لیے آج غیروں کے دروازوں پر ہیں۔
آج ہمارے قائد، آج ہمارے لیڈر، دنیا کی قوموں کی مسلمانوں کے لیڈر کون ہیں؟ وہ ہیں جنہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہے۔ آج دنیا کی عدالتوں کے ماہر ہماری قوموں کے وہ ہیں جنہوں نے انگریزوں کی عدالتوں سے تعلیم حاصل کی ہے۔ ان کا ہماری دین سے، ہماری زندگی سے نسل ہماری ہوگی، لیکن آج ان کا اس دین سے کیا تعلق ہے؟ آج ہمارے لیڈروں کا ہماری دھرتی، ہمارے دین، ہماری زندگی، ہماری قوم سے کیا تعلق ہے؟ یہ دوسروں کے خیال سے، یہ دوسروں کے لیے مسئلے حل کرنے میں، یہ دوسروں کو نوازنے میں اقدامات کرتے ہیں، پالیسیاں طے کرتے ہیں۔ ضرورت تو اس شخصیت کی ہے جو اپنی قوم کو ترقی دینے کی پالیسی بنائے۔ محمد الرسول اللہ کس شخصیت کا نام ہے؟ جو بیت اللہ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اقدام کر رہے ہیں، جو اپنی قوم کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اقدام کر رہے ہیں، جو اپنی قومی زندگی میں ناکام نہیں ہیں۔ آج پوری امت مسلمہ اپنی قومی زندگی میں ناکام ہے۔ وہ دوسروں کی محتاج ہے، وہ غیروں کی محتاج ہے، فیصلوں میں بھی دوسروں کی محتاج ہے، تعلیم میں بھی دوسروں کی محتاج ہے، تجارت میں بھی دوسروں کی محتاج ہے، صنعت میں بھی دوسروں کی محتاج ہے۔ آج اپنی زندگی کا ہر مرحلہ طے کرنے میں آج دنیا کے کافر اور غیر مسلم قوتوں کی آج مسلم دنیا کیوں محتاج ہے؟ اپنی پاؤں کی بیڑی، اس بیڑی کو اتارنے کے لیے ہم نے سیرت رسول سے کون سا سبق لیا ہے؟ سیرت رسول سے ہم نے کون سا آواز لی ہے؟ سیرت رسول سے کون سا قانون لیا ہے؟ سیرت رسول سے کون سی تدبیر لی ہے؟ آج سوچنے کا مقام ہے۔ پوری امت دریوزہ گر، بھیک مانگنے والی، اپنی زندگی کا ہر مسئلہ دوسروں کے سامنے پیش کرنے والی۔ آج پاکستان میں جتنی سیاسی جماعتیں ناکام نہیں ہیں، آج پاکستان کی ساری مذہبی جماعتیں کوئی مسئلہ قوم کا حل کرنے میں کامیاب ہیں؟ ان کے سارے لوگ اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے قومی مسئلوں میں؟ اللہ کے رسول پر پوری قوم اکٹھی ہو گئی، یہ ہمارا مسئلہ حل کریں گے، اور اللہ کے پیغمبر نے سب کو اکٹھا کر کے مسئلہ حل کر دیا۔ فرمایا ایک ایک نمائندہ مقرر کرو اپنا، اور آپ نے اپنی چادر بچھائی، یا ایھا المزمل، رحمت کی چادر۔ کون سی چادر؟ رحمت کی چادر۔ کون سی چادر؟ حیا کی چادر۔ آج ہمارے ہاں ایک دوسرے کے لیے رحمت کا جذبہ نہیں۔ حیا کی چادر، وہ چادر جس میں حیا ہو، دوسروں کا احترام ہو۔ آج کوئی آدمی دوسرے کا احترام کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کا حق ماننے کے لیے تیار نہیں، بھائی بھائی کا حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمان، اسے پتہ ہے یہ میرے باپ کی چیز مشترک ہے 5 بھائیوں میں 4 بھائیوں میں، اور پھر اپنے بھائی کو اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنی چادر بچھائی، چادر بچھا کر اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو وہاں رکھا، اور رکھ کر سارے نمائندوں کو فرمایا اٹھاؤ اس چادر کو۔ چادر کو اٹھایا، لے کر آئے حجر اسود کی جگہ پر، اور اپنے دست مبارک سے اٹھا کر حجر اسود کو وہاں رکھ دیا۔ اب کوئی قبیلہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اکیلے یہ کام کیا، پوری قوم کو ملا کر اگلے دور کی حکمت عملی دی۔ اگلے دور کا تمہارا رہنما کون ہے؟ اگلے دور کا تمہارا قائد کون ہے؟ ہر مرحلے میں مشکل سے نکالنے والا تمہارا رہنما کون ہے؟ جو رہنما مشکل سے نہ نکال سکے، جو رہنما قوموں کے مسائل حل نہ کر سکے، وہ رہنما نہیں ہو سکتے۔ وہ ڈاکو تو ہو سکتے ہیں، وہ راہزن تو ہو سکتے ہیں، وہ قاتل تو ہو سکتے ہیں، وہ نادان دشمن تو ہو سکتے ہیں، وہ قوموں کے رہنما نہیں ہو سکتے۔ قوموں کے رہنماؤں کا مطالعہ کرنا ہو تو محمد الرسول اللہ کی سیرت سے ہمیں پتہ چلے گا قوم کا رہنما کون ہے، قوم کا مقتدا کون ہے، قوم کا لیڈر کون ہے۔ آج ہماری قوم کے اندر بھی پہچان ختم ہو گئی۔ سیرت رسول کا ہم پورا مہینہ مطالعہ کرتے ہیں، لیکن مطالعہ کرنے کے بعد لیڈر کس کو منتخب کرتے، رہنما کس کو منتخب کرتے ہیں؟ سیرت رسول سے آج تک پوری امت مسلمہ کو لیڈر منتخب کرنے کی اہلیت ہی نہیں پیدا ہوئی۔ ہم نے کن کو لیڈر بنانا ہے، کن کو مقتدا بنانا ہے؟ اور قوموں کے مقتدا اللہ کے پیغمبر پیدا کر کے گئے۔ یہ لیڈر باہر سے نہیں آتے، اندر سے پیدا کیے جاتے ہیں۔
رسول اللہ نے ایک ایک آدمی پر محنت کر کے اعلان نبوت سے ابو بکر صدیق پر محنت کی تو اگلے دور کا قائد بنا دیا، عمر ابن الخطاب پر محنت کی اگلے دور کا قائد بنا دیا، عثمان ابن عفان پر محنت کی اگلے دور کا قائد بنا دیا، علی المرتضیٰ پر محنت کی تعلیم و تربیت دے کر اگلے دور کا قائد بنا دیا، سیدنا طلحہ اور زبیر پر محنت کی اگلے دور کا قائد اور لیڈر اور رہنما بنا دیا، سعد ابن ابی وقاص پر محنت کی اگلے دور کا قائد اور رہنما بنا دیا، عبداللہ ابن مسعود پر محنت کی اگلے دور کا رہنما بنا دیا، پورا مشرق ان سے آ کر پڑھ رہا ہے، اگلے دور پر محنت کی عبداللہ ابن عمر کو اگلے دور کا قائد اور رہنما بنا دیا۔ بڑے بڑے رہنما عبد الملک ابن مروان، حجاج ابن یوسف کو کہتے ہیں حج کے ہر مسئلے میں تنظیمی رائے تمہاری چلے گی، علمی اور دینی رائے عبداللہ ابن مبارک کی لے کر چلنا، اگلے دور کے قائد اور رہنما بنا دیے۔ محمد الرسول اللہ کس کا نام ہے؟ قائد بنانے والے، لیڈر بنانے والے، رہنما بنانے والے، عالم بنانے والے، محدث بنانے والے، مجاہد بنانے والے، قوموں کے مدبر بنانے والے، بازاروں کو تجارت کے ذریعے سے امانت اور صداقت پر تیار کر کے بازاروں کی تجارت کو امانت اور صداقت کا مظہر بنانے والے تاجر پیدا کر دیے، معلم پیدا کر دی، مائیں پیدا کی، جن ماؤں کی کوکھ سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کوکھ سے حسن و حسین جنم لیتے ہیں، وہ مائیں پیدا کر دی، جن ماؤں سے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس پیدا ہوتے ہیں، وہ مائیں کھڑی کر دی میدانوں میں، جن ماؤں سے اگلے دور کے قوموں کے لیے، امتوں کے لیے دھڑکنے والے دل تیار ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرمایا وَمُبَشِّرًا، ہم نے آپ کو بشارت سنانے والا دنیا میں بنا کر بھیجا۔ آپ اپنی امت کو یہ مرحلے طے کروائیں گے۔ حضور نے فرمایا ایک باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، باغ میں بیٹھے ہوئے سیدنا ابو موسیٰ اشعری ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر باغ میں بیٹھے ہوئے، پہرے دار کھڑے ہیں وہاں دروازے پر، دستک ہوئی، اندر آنے کی اجازت ہوتی ہے۔ فرمایا ان کو اجازت دے دو اور ان کو بشارت دے دو جنت کی، بشروا بالجنہ، صرف دنیا کی نہیں، جنت کی آخرت تک کی کامیابی کی بشارتیں سنا رہے ہیں اللہ کے پیغمبر۔ آج تو ہم اپنے گھر میں ناکام، اپنی زندگی کے پہلے مرحلوں میں ناکام ہو رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر زندگی کے آخری مرحلے کی بشارت دے رہے ہیں کہ میری محنت سے تمہاری دنیا بھی کامیاب، تمہارا گھر بھی کامیاب، تمہاری عدالت بھی کامیاب، تمہارا دور بھی کامیاب۔ یہ ابو بکر آ رہے ہیں، بشروا بالجنہ، اس کو جنت کی بشارت دے دو، آؤ میری خدمت میں۔ پھر دروازے پر دستک ہوئی، فرمایا جاؤ جاؤ دروازہ کھولو، آنے والے کو کہو آ جاؤ محمد الرسول اللہ کی مجلس میں، بشرہ بالجنہ، اس کو بھی جنت کی خوشخبری سنا دو۔ کون آ رہا ہے؟ عمر بن الخطاب آ رہے ہیں، آخری مرحلے کی خوشخبری بھی آپ کو بھی دی جا رہی ہے۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، فرمایا پھر خوشخبری سنا دو، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، ومبشرا، اور بشارتیں دینے والا بنا کر بھیجا۔ اب بشارت دے دو اس کو، بشروا بالجنتی، فرمایا اس کو بھی جنت کی خوشخبری دے دو، لیکن بالمصیبتی، مصیبت اور بلوا کے ساتھ، بالبلوا، بشرہ بالجنت بالبلوا، اس کو خوشخبری سنا دو، آپ جنت تک پہنچیں گے لیکن بڑی قربانیاں دے کر۔ فرمایا کون آ رہے ہیں؟ عثمان ابن عفان آ رہے ہیں، فرمایا ان کو بھی بشارت دے دو جنت کی، عشرہ مبشرہ، 10 وہ لوگ جن کو جنت کی خوشخبری رسول اللہ نے دنیا میں دے دی، یہ جنت میں جانے والے، یہ کامیاب انسان ہے۔ اور پھر پوری امت کو بھی خوشخبری سنا دو۔ حضور نے فرمایا بشر هذه الامة بالثناء والرفعة بالدين ونعم النصر والتمكين في البلاد، میری امت کو بھی خوشخبری سنا دو۔ کون سی امت؟ جس امت نے میرا جھنڈا اٹھایا، کون سی امت؟ جس امت نے میرے قرآن کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دی، کون سی امت؟ جس امت نے محمد الرسول اللہ کے عروج اور زوال کی طے شدہ پالیسی کو قبول کر کے
اس کی مطابقت میں اپنی زندگی کے اقدامات طے کر لیے۔ فرمایا میری امت کو بھی خوشخبری سنا دو، کس چیز کی؟ بالثناء والرفعۃ، بلندیوں کی، ترقیات کی، دنیا میں آگے بڑھنے کی، ونعم النصر، ہر میدان میں تمہیں اللہ کی مدد آ پکڑے گی، والتمکین فی البلاد، اور زمین پر دنیا میں جتنے خزانے ہیں یہ سب کے سب تمہارے قبضے میں دیے جائیں گے۔ تم اگر میرے بن کے رہو، میرے علم اور دین کو قبول کر کے اس کی مطابقت میں زندگی کو لے کر آؤ، دنیا کی ترقی بھی تمہاری، دنیا کی بلندیاں بھی تمہاری، دنیا تم سے پوچھ کر آگے بڑھے گی، تمہیں ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آج مسلمان کہاں کھڑے ہیں؟ سیرت نبوی کا ہر سال کیسے مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں؟ یہ سوال طے کریں کہ اگلا سال ہم ایسا نہیں منائیں گے۔ قوم میں بھوک نہیں ہوگی، قوم میں غربت نہیں ہوگی، ایک بچہ بھی تعلیم سے باہر نہیں ہوگا، ایک آدمی بھی بھیک مانگنے والا نہیں ہوگا، ایک آدمی بھی بے روزگار نہیں ہوگا۔ ذرا کوئی ایک آدمی تو اپنا عزم کر کے دکھائے، کوئی ایک لیڈر بھی اپنا ارادہ کر کے دکھائے کہ میں اس امت اور قوم کو کہاں پہنچاؤں گا، نبی کے نام سے، نبی کی سیرت سے ہم انہیں کہاں پہنچائیں گے۔ فرمایا یہی تو وہ وصف ہے، مبشرہ، بشارت دینے والا بن کر آیا۔ آج ہم قوم کو کیا بشارتیں دیں گے اس ربیع الاول میں؟ پوری امت مسلمہ کے لیڈروں کے پاس امت کے لیے کیا بشارت ہے، کیا خوشخبریاں ہیں؟ پاکستان کی لیڈرشپ پاکستانی عوام کے لیے کیا بشارتیں دے رہی ہے؟ آج پوری دنیا کے مسلمان حکمران، علماء سارے اکٹھے ہو کر آج اس سال میلاد شریف پر، ماہ ربیع الاول پر اپنی قوم کو، امت کو رسول اللہ کی نسبت سے کیا بشارتیں دے رہے ہیں؟ اگلا سال تمہارا کیسا ہوگا، اس سے اگلا سال کیسا ہوگا، اس سے اگلا سال کیسا ہوگا۔ کتنے لاکھ لوگ یہاں سے چلے گئے پاکستان چھوڑ کر؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ پچھلے دنوں ساری میڈیا پر یہ ساری چلتی رہی، کیوں جی؟ کتنے لاکھ نوجوان چھوڑ کر گئے ہیں جی؟ 8.5 لاکھ نوجوان پڑھا لکھا پاکستان چھوڑ کر چلا گیا، اور کہاں گیا؟ کفرستان میں، بے حیائی کے دور میں، جہاں شرک کا دور ہے، بے حیائی کا دور ہے، شراب اور کباب کا دور ہے، جہاں کا نظام غلط ہے، جہاں کی تہذیب غلط ہے، اس ملک میں گیا ہے، اس ملک کو چھوڑ کر جس کا نام اسلام کا ہے۔ کبھی کسی کو شرم آئی ہے؟ کسی کو غیرت آئی ہے کہ ہماری نسل ہمارا ملک چھوڑ کر، ایمان کو چھوڑ کر؟ ایک مصری عالم، اس کی بچی نے تحقیق کی کہ مسلمان ملکوں سے یورپ میں جانے والے لوگ جو یہاں سے گئے، تیسری نسل ان کی مرتد ہو گئی، تیسری نسل ان کی مرتد، ان کے دین کا، علم کا تو دور کی بات ہے، اسلام کا بھی نام ہی نہیں پتا، اسلام سے بھی دور چلے گئے۔ آج ہم اپنی نسلوں کو کہاں بھیج رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر تو بشارت سنا رہے ہیں، وقت زیادہ ہو گیا، اس ماہ مبارک کی وجہ سے آج ہمیں فیصلے کرنے ہوں گے، ارادے کرنے ہوں گے، اگلے سال کے لیے اقدام طے کرنا ہوگا، ہمیں کہاں کھڑا ہونا ہے اگلے سال، اور لوگوں کو باہر سے ادھر لانا ہے، اسلام کو دنیا میں قائم کرنا ہے، رسول اللہ کے علم اور سنت سے جوڑنا ہے، یا غیروں کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو جوڑنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان سوالوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔